سعودی عرب کی ایک عدالت میں ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا اور قاضی خود رونے لگا۔ ساتھ میں جتنے لوگ موجود تھے سب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مقدمہ کیا تھا۔ یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جو ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی 90 سال کی بوڑھی ماں تھی جو اس کے لیے اس کی کل کائنات تھی۔ یہ شخص بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور غربت میں دن بسر کر رہے تھے دونوں۔ یہ اپنی ماں کی دن رات دیکھ بھال کرتا تھا اور ماں کو بھی اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ صبح شام اس کے لیے دعائیں کرتی نہ تھکتی۔ یہ شخص اپنی ماں کی خدمت میں سکون اور آخرت کا اچھا گھر دیکھتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ دوسرا بیٹا جو شہر میں رہتا تھا وہ اپنی ماں کو لینے آ گیا اور اس کا مطالبہ تھا کہ اتنے عرصے تم نے ماں کو رکھا ہے، اب میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اور گاؤں والے شخص کے لیے تو یہ ایسے تھا کہ جیسے کسی نے جان سے بڑھ کر کچھ مانگ لیا ہو۔ اسے اپنی دنیا اندھیری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے بھائی کو بہت سمجھایا کہ میں ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، پر اس نے نہ مانی اور ضد پہ اڑا رہا اور یہ معاملہ پنچایت پر حل نہ ہونے پر عدالت تک پہنچ گیا۔ قاضی نے پہلے تو کوشش کی کہ دونوں کے بیچ صلح ہو جائے، پر ایسا نہ ہوا۔ پھر قاضی نے ماں کو عدالت میں لانے کو کہا اور جب اسے لایا گیا اور قاضی نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے، تو بوڑھی ماں نے اپنے دامن سے آنسو کو خشک کر کے کہنے لگی کہ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ یہ دونوں بیٹے میری 2 آنکھیں ہیں اور کیسے میں ایک بچے کے حق میں اور دوسرے کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہوں؟ میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ قاضی نے گاؤں والے شخص کی مالی حالت دیکھی تو وہ کافی کمزور تھا۔ اس کا بہت مشکل سے گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن اس کے برعکس شہر میں جو اس کا دوسرا بھائی تھا وہ اس کی حالت کافی اچھی تھی اور وہ کافی خوشحال بھی تھا۔ اور اس طرح قاضی صاحب نے جو شہر میں اس کا چھوٹا بھائی رہتا تھا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ قاضی کے فیصلہ سناتے ہی وہ شخص دردناک چیخوں کے ساتھ رونے لگا اور عدالت اس کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے بلک بلک کے رونے سے قاضی صاحب اور کمرے میں موجود لوگ اپنے آنسو نہ روک سکے۔ قاضی صاحب روتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئے اور کمرے کے لوگ اس شخص سے گلے لگا کر روئے۔ جب اس شخص نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو چھوٹے بھائی کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ یہ واقعہ پڑھ کر غور کریں کہ جن بوڑھی ماؤں کو اولڈ ہاؤس وغیرہ بھیج دیا جاتا ہے یا وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے یا انہیں الگ کر دیا جاتا ہے، اگر انہوں نے یہ پڑھ لیا تو ان پہ کیا گزرے گی۔ اپنی ماں کو فراموش کر کے اپنے بیوی بچوں اور ہر ناجائز حکم کی فرمانبرداری کرنے والے اسے پڑھیں اور غور کیجئے کہ اللہ کی عطا کردہ کتنی بڑی نعمت کو فراموش کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ، وہ شخص جس کی ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں اور اسے خبر ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ سو مائی یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی جو سٹوری ہے، یہ چھوٹا سا جو واقعہ ہے، آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہوں گے۔ ماں باپ اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ یہ جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ نہ جانے ہمارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے
سو مائی یوٹیوب فیملی ویڈیو ہوگی میری لمبی اور اسٹوری ہوگی میری ختم. اب ایک مزے کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں کر کے میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی کہ لوگ جینے نہیں دیتے. ہنس کے ملو تو لوگ جعلی کہتے ہیں. سنجیدہ رہ کر ملو تو لوگ مغرور کہتے ہیں. ہر وقت ملو تو لوگ ویلا کہتے ہیں. کبھی کبھی ملو تو لوگ انا پرست کہتے ہیں. زیادہ بولو تو لوگ ہلکا لے لیتے ہیں. کم بولو تو لوگ میسنا کہتے ہیں. تیار ہوئے بغیر ملو تو لوگ غریب کہتے ہیں. تیار ہو کر ملو تو لوگ نمائشی کہتے ہیں. کسی کی مدد نہ کرو تو خود غرض کہتے ہیں. کسی کی مدد کرو تو لوگ دکھاوا کہتے ہیں. اور یہ ایسا ہی ہے بالکل. لوگ کسی طرف بھی کسی کو نہیں رہنے دیتے. سو مائی یوٹیوب فیملی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے بائے.